امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ پاکستان کی میزبانی میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات آج اور کل اسلام آباد میں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وفود کی سطح پر مذاکرات کل اور اہم مرکزی مرحلہ ہفتے کو ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، امریکی مذاکرات کار اسٹیو وٹکاف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر پاکستان آئیں گے۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات کے مقام کا دورہ کیا، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور کشنر پاکستان کے خصوصی مہمان ہوں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ بند کمروں میں حساس بات چیت ہوگی، ڈیل وہی کریں گے جو امریکہ کے بہترین مفاد میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق ملاقات میں پاکستان کی جانب سے فریقین کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے کشیدگی میں حالیہ کمی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ تمام فریقین پر جنگ بندی برقرار رکھنے اور تحمل کا مظاہرہ جاری رکھنے پر زور دیا۔ ملاقات میں پاکستان کی جانب سے خطے میں پائیدار امن کے لیے ثالثی کردار جاری رکھنے کا عزم دہرایا گیا۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے کہا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا، اپنے خلاف ہونے والے حملوں کا بدلہ لے گا۔ ایران اپنے شہید سپریم لیڈر اور اپنے شہداء کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کے چہلم پر بیان میں مجتبیٰ خامنہئی نے کہا ابنائے ہرمز کے انتظام کو نئے مرحلے میں لے کر جائیں گے۔ ایران کے جنوبی پڑوسیوں کو پیغام میں کہا شیطان کے جھوٹے وعدوں سے بچیں، ہم ابھی بھی جنوبی پڑوسیوں سے مناسب رد عمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ دشمن کے ساتھ بات چیت کے باوجود ایرانی عوام کی سڑکوں پر ہونا ضروری ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ لبنان میں اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہیں، یہ دھوکہ دہی اور ممکنہ معاہدوں سے وابستگی کی کمی کے خطرات کی علامت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لبنان پر حملے جنگ بندی مذاکرات کو بے معنی بنا دیں گے۔ ایران لبنانی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ترک صدر ایردوان کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ ترک صدر نے کہا پاکستان میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کو پائیدار امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے، مذاکرات کو دیر پا امن کے حصول کے لیے انتہائی حد تک استعمال کیا جانا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے بہت پر امید ہیں۔ اسرائیل لبنان پر حملے کم کر رہا ہے۔ ایرانی رہنما بہت حد تک معقول ہیں، اگر انہوں نے معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا اسرائیلی وزیر اعظم نے گزشتہ روز فون پر گفتگو میں لبنان پر حملوں میں کمی پر رضامندی ظاہر کی۔ لبنان کے وزیر اعظم نے لبنان پر حملوں کو فوری ختم کرنے کے لیے پاکستان سے تعاون طلب کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور لبنان کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنان کے خلاف اسرائیل کی جاری جارحیت کی شدید مذمت کی۔ لبنان میں ہزاروں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا۔ کہا پاکستان علاقائی امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے، اسی جذبے کے تحت ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ لبنانی وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف کی امن کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ لبنان کے صدر کا کہنا ہے کہ لبنان کی صورتحال کا واحد حل اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی ہے، جس کے بعد براہ راست مذاکرات کیے جائیں۔ اس تجویز پر بات چیت کے لیے بھرپور رابطے کر رہے ہیں۔ جنگ بندی میں لبنان کو شامل کروانے کی بین الاقوامی کوششیں جاری ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی حکومت کو بیروت کی درخواست پر لبنان سے براہ راست مذاکرات کی ہدایت کر دی۔ لبنانی عہدیدار نے برطانوی خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا لبنان اور اسرائیل میں ہونے والی بات چیت پاکستان میں ہونے والی امریکہ ایران بات چیت سے الگ ٹریک ہے، لیکن ماڈل وہی ہے۔ ابھی تک کسی تاریخ یا مقام کا تعین نہیں ہوا۔ لبنان کو کسی بھی معاہدے کے لیے امریکہ کی ثالثی اور ضمانت درکار ہے۔ ایران کل رات جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جواب دینے والا تھا لیکن پاکستان کی مداخلت پر رکا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا بیان، کہا ایرانی وفد امن مذاکرات کے لیے اسلام آباد جائے گا۔ مطالبہ کیا امریکہ لبنان پر اسرائیلی حملے رکوائے، خطے کے امن کے لیے جنگ بندی میں لبنان کا شامل ہونا ضروری ہے، آنے والے گھنٹے بہت اہم ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف کا کہنا ہے کہ بات چیت سے پہلے ہی 10 نکاتی تجاویز کے 3 اہم نکات کی خلاف ورزی کی جا چکی۔ جنگ بندی تجاویز میں لبنان اور تمام مزاحمتی محور شامل ہیں، اس بات سے انحراف اور پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی بھاری قیمت چکانا ہوگی
اور ان کا سخت رد عمل ہوگا، آگ فوری طور پر بجھائی جائے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے باقر غالباف کے بیان پر رد عمل میں کہا، اگر صرف 3 نکات پر اختلاف ہے تو اچھی بات ہے کہ بہت سی باتوں پر اتفاق ہے۔ اگر ایران چاہتا ہے کہ معاملہ لبنان کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو یہ ان کا انتخاب ہوگا۔ ایران نے ابنائے ہرموز کھولنے اور اسلام آباد میں مذاکرات کا فیصلہ کیا۔ ڈیل یہ ہے کہ سیز فائر ہو، بات چیت ہو، ہرموز کھلے، ایران یورینیم افزودہ نہ کرے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ کو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹیلی فون کیا۔ بات چیت میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کم کرنے اور استحکام کے اقدامات پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کیے عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے ساتھ 24 گھنٹوں میں دوسری بار گفتگو۔ دیرپا امن کے لیے سفارتی رابطے آگے بڑھانے پر اتفاق۔ دفتر خارجہ کے مطابق علاقائی صورتحال پر گفتگو اور لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی دیرپا امن کی کوششوں کے لیے سعودی عرب کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا کویتی ہم منصب جراح جابر الاحمد الصباح سے بھی رابطہ۔ کویتی وزیر خارجہ کا ابتدائی سیز فائر کا خیر مقدم، پاکستان کی کاوشوں کو سراہا، مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ نائب وزیر اعظم کی یورپین یونین کی خارجہ امور کی چیف کایا کیلس سے بھی گفتگو۔ کایا کیلس نے امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں میں یورپی یونین کی حمایت کا اعادہ کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ایوٹ کوپر نے بھی ٹیلی فونک رابطے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ جنگ بندی میں کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا، خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار کے آذربائیجان اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطے۔ اسحاق ڈار نے خطے میں دیرپا امن کے لیے پاکستان کا عزم دہرایا۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے بعد جمعرات کو ایران کی جانب سے خلیجی ممالک کی طرف کوئی میزائل یا ڈرون فائر نہیں کیا گیا۔ ایران میں بھی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کوئی حملہ نہیں ہوا۔ اماراتی وزارت دفاع کی بھی تصدیق، کہا 9 اپریل کو کوئی میزائل، کروز میزائل یا ڈرون نہیں دکھایا گیا۔ امارات کی فضائی حدود مکمل طور پر محفوظ رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز جنگ بندی کی خلاف ورزی پر فریقین سے جنگ بندی کا احترام کرنے کی اپیل کی تھی اور کہا تھا کہ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ تنازع کے پرامن حل کے لیے سفارتکاری کردار ادا کر سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امن کوششوں کی حمایت پر برطانوی وزیر اعظم سے بھی اظہار تشکر، کہا پاکستان کی خطے میں قیام امن کے لیے مخلصانہ کاوشیں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ امیر قطر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی، کہا پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں سے فریقین کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف اور بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ بحرینی فرمانروا نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکروں کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد میں امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار۔ جنگ بندی اور فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں ثالثی کی کوششوں پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ سفارتی کوششوں کی حمایت پر وزیر اعظم کا اظہار تشکر۔ دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جاری جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز اور اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا ملونی کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ جنگ بندی کی وزیر اعظم کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ ترکی نے پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں امریکہ اور ایران سے مفاہمانہ رویہ اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ انقرہ میں شامی وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان نے کہا فریقین کو پاکستان مذاکرات میں مفاہمتی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان میں شروع ہونے والی بات چیت میں فریقین مفاہمتی، لچکدار اور تعمیری رویہ اپنائیں۔ لبنان کو بھی جنگ بندی میں شامل کیا جانا چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے دوران اسرائیل کا لبنان پر حملہ کرنا غلط ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کی دورہ مشرق وسطیٰ میں متحدہ عرب امارات آمد، اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات، سمندری راستوں کے تحفظ، توانائی سپلائی اور عالمی معیشت پر گفتگو۔ برطانوی وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات سے مکمل اظہار یکجہتی۔ برطانیہ کا عرب امارات کے دفاعی اقدامات اور سلامتی کے حق کی حمایت کا اعادہ۔ اس سے پہلے برطانوی وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے جدہ میں ملاقات کی، اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے، خطے کی سیکیورٹی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی سلامتی اور استحکام مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دورہ سعودی عرب میں برطانوی وزیر اعظم نے شاہ فہد ایئر بیس پر برطانوی فوجیوں سے بھی ملاقات کی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آبنائے ہرموز سے 1 آئل ٹینکر اور 5 ڈرائی بلک کارگو جہاز گزرے۔ شپ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق فروری میں ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے سے قبل
روزانہ اوسطاً تقریباً 140 جہاز آبنائے ہرمز سے گزرتے تھے۔ ایرانی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران سے تعاون کرنا ہوگا۔ امریکی جریدے کے مطابق ایران جہازوں سے ٹول وصول کرے گا۔ ایران نے ثالثوں کو آگاہ کر دیا۔ لبنان پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے عالمی تیل منڈی میں پھر خدشات۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ کروڈ آئل کی قیمت $101 فی بیرل سے اوپر چلی گئی۔ برنٹ کی قیمت میں بھی اضافہ، $98 فی بیرل پر فروخت ہونے لگا۔ گیس کی قیمت مستحکم، سونے اور چاندی کی قیمت میں اضافہ، کوئلے کی قیمت میں بھی کمی۔ راولپنڈی اسلام آباد میں آج بھی مقامی چھٹی ہوگی۔ تمام اسکول اور دفاتر بند رہیں گے۔ غیر ملکی وفود کی آمد کے باعث شہر میں خصوصی ٹریفک پلان نافذ کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی عائد۔ ٹریفک پولیس کے مطابق جی ٹی روڈ پشاور سے راولپنڈی آنے والے ٹیکسلا موٹر وے، چکری چک بیلی روڈ اور روات کا راستہ استعمال کریں۔ ٹریفک پولیس کی مارگلا روڈ سے راولپنڈی جانے والے کو 9th ایونیو استعمال کرنے کی ہدایت۔ پشاور سے لاہور جانے والے براستہ ٹیکسلا موٹر وے اور ترنول پھاٹک سے فتح جنگ موٹر وے استعمال کریں۔ اور فیفا سیریز میں پاکستان نے اپنے پہلے میچ میں ٹرکس اینڈ کیکوس جزائر کو 8-0 سے ہرا دیا۔ یہ پاکستان ویمن ٹیم کی انٹرنیشنل فٹ بال میں سب سے بڑے مارجن سے فتح ہے۔ پاکستان کی جانب سے لیلا بنارس اور اقصی مشتاق نے 2-2 گول سکور کی۔